اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ بنی اسرائیل کا بقیہ حصہ رہ گیا تھا، آیت نمبر 80 پر ہم ہیں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے کامیابی کے لیے اور امتحان اور آزمائش میں پڑھنے کے لیے۔ ربی ادخلنی مدخلا صدقین واخرجنی مخرجا صدقین واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اللہ پاک مجھے فتح یابی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ لے کے جانا، کامیابی کے ساتھ لے کر آنا اور سچائی اور تقوی پر رکھنا تاکہ مجھے فتح نصیب ہو۔ پھر آیت نمبر 81 بھی بڑی خوبصورت آیت ہے، جا القد جا الحق و زہق الباطل، کہ بے شک جو ہے حق آ کر رہے گا اور باطل کا زور ٹوٹ کر رہے گا۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر کعبے کے بت توڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، تو اس سے ہمیں بہت تقویت ملتی ہے کہ حق انشاءاللہ غالب آئے گا، اسلام انشاءاللہ غالب آئے گا، اور ہم اس خوشخبری کے منتظر ہیں۔ آیت نمبر 82 میں بھی بڑی خوبصورت پیغام ہے کہ تنزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سراپا شفا بنایا ہے، اور اس سے قلبی، باطنی، جسمانی، روحانی، ہمارے وجود اور ہمارے ماحول کی ہر چیز کی جو ہے یہ جان ہے، اور ہر چیز کا حل اس کے اندر ہے۔ یہ قرآن جو ہے اس کو صرف مردے بخشوانے کے لیے یا مدرسے کا نصاب بنانے کے تک نہ رکھا جائے، اس کا حق تب ادا ہوگا جب کہ اس سے ہم تسخیر کائنات کریں گے۔ اس کے اندر وہ راز ہیں کہ اس سے ہم پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں، تو اس کا حق ادا کرو اور دنیا کے کونے کونے میں اس کو لے کر پھیل جاؤ، پھر ہی یہ سب کے لیے شفا اور رحمت بنے گا۔ پھر یہود نے سوال پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ یہ امر ربی ہے، یہ ہوا سے بھی زیادہ لطیف مادہ ہے، جو اللہ کے نور سے جو ہے ہمارے جسمانی جسم کے اندر ماں کے پیٹ میں داخل کیا گیا تھا، اور یہ ہمارا پورا جسمانی نظام، توانائیاں چلاتا ہے۔ نیکی اور بدی کا اختیار والی طاقت اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے۔ اس کے اندر اسٹیٹک جو ہے پازیٹیو کرنٹ ہے، جس کا ایک اپنا میگنیٹک اورا، ایک میگنیٹک فیلڈ ہے جو کہ ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ روح ایک انرجی ہے جو اپنی سول سینسز، اس کے اپنے لطائف ہیں، اس کو ہم اللہ کے ذکر سے اور بڑے بڑے نیکیوں کے کام کر کے ہم اس کو اوورکم کر سکتے ہیں، اس طاقت کو۔ اور یہ ٹائم اور سپیس اور ساتوں جہان، یہ سارا کچھ جو ہے مومن کے قدموں کے نیچے ہوگا اگر یہ اپنی روح کو جو ہے زندہ کر لے، کسی طرح اپنی روح کی انرجیز کو بھرپور طور پر استعمال کر لے۔ بس بات یہ ہے کہ اس تاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، بے خطر جو ہے آتش نمرود میں کودنا تو پڑے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ اسلام کے اندر کیا کیا جو ہے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اب سورہ کہف شروع ہو رہی ہے، انتہائی اہم صورت ہے۔ اس کی فضیلت آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر جمعہ پڑھنی چاہیے، اور اس کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات فتنہ دجال سے بچاتی ہیں۔ یہ کیسے فتنہ دجال سے حفاظت کر رہی ہے؟ اس کے اندر 4 سٹوریز بتائی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی پڑھا لکھا شخص ہر جمعے کو بغیر سمجھے ہوئے اس کو پڑھ لے تو یہ بڑی بدنصیبی ہوگی۔ ہمارے پیارے آقا اس آخری شیطانی اور طاغوتی جو طاقت، جو دجال، یہ جو بلا جو ہم فیس کرنی ہے، ہم نے اس سے بچنے کے لیے پورا نسخہ ہمیں دے کے گئے ہیں۔ یہود و نصارہ نے عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا، تو آپ فرط غم میں نڈھال تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی جان تلف نہ کریں۔ اللہ نے تسلی دی کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ جو سہل پسندی اور زیب و زینت اس دنیا کے پلانٹ میں، یہ صرف 40-50 سال کی آزمائش ہے، اس کے بعد پھر آگے جنت ہے۔ پہلا واقعہ کون سا ہے؟ اصحاب کہف کا واقعہ۔ آپ سب نے سارے واقعات سنے ہوئے ہیں، ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے کہ ہر واقعہ ہمیں میسج کیا دے رہا ہے، کہ قرب قیامت میں اس واقعے کو لے کے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس میں ظالم بادشاہ تھا، اور وہ چند جو ہے نیک نوجوان تھے مومن، اور بتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے اپنی جان بچا کر شہر سے دور غار میں چھپ گئے۔ 309 سال تک سوئے، وقت جو ہے وہ چلتا رہا، اور ان کے لیے وقت غار کے اندر وہ وقت جو تھا وہ رکا رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ ٹائم جو ہے بھی ایک مخلوق ہے، جہاں چاہے اللہ تعالیٰ ٹائم ٹریول کرواتے ہیں، جہاں چاہے اللہ تعالیٰ ٹائم ٹریول نہیں کرواتے۔
اللہ یہود و نصارہ کو مخاطب ہیں کہ تم لوگ تعداد کے اوپر ہی بحث کری جا رہے ہو کہ بھی اتنے تھے کہ کتنے تھے. یہ زیادہ اندر کی بات سوچو کہ ایمان بچانا زیادہ ضروری ہے، کہ غلط طرز زندگی پر کمپرومائز نہیں کرنا. سمجھوتا نہیں ہے مومن کے لیے، سمجھوتا کمپرومائز کا لفظ مومن کے لیے بنا ہی نہیں ہے. تو یہ ہندو، مشرک، عیسائی کسی بھی طرز زندگی کے ساتھ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اپنا ایمان داؤ پہ نہیں لگائیں گے. جیسے اصحاب کہف جو ہے سسٹم چھوڑ کر چلے گئے تھے، سب کچھ چھوڑ کر، چاہے ہمیں دور پہاڑوں پر بکریاں چرانی پڑیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ شہروں میں دجال دندن آئے گا، دور پہاڑوں، غاروں، بارش والی جگہوں کا رخ کرنا، خواہ تمہیں بکریاں چرانی پڑنے ورنہ گھر کے ٹاٹ بن جانا. مطلب میسج کیا ملا کہ ماڈرن بد مذہبی، عقیدہ بیزاری، مذہب بیزاری، تعلیمی نظام غلط اور مذہبی جو ہے ویلیوز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. بے حیائی، نشہ، والدین کی نافرمانی، دوست کی اطاعت، ناچ گانا، نئی مشینی ٹیکنالوجی جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے سے ہماری کھانے کے اندر طاقت ختم کریں گی، جسم کے اندر فٹیگ اور توانائیاں ختم کریں گی. ان آرگینک جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ جس کے اندر نئے نئے ٹیسٹ انہینسرز ڈالے جائیں گے تاکہ نت نئی بیماریاں جو ہیں کینسر، گردے، کرونا وغیرہ، یہ سب جو ہے یہ دجال اصل میں فطرت سے ٹکر لے رہا ہے، اللہ کے نظام سے ٹکر لے رہا ہے کہ وہ جو ہے دن کو رات اور رات کو دن بنا دے گا، مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا دے گا، لواطت، LGBT عام ہو جائے گی. اسی لیے شہروں سے دور حدیث میں بار بار آتا ہے پہاڑوں کا رخ کر لینا، پہاڑوں کا رخ کر لینا. یہ کیوں ہے؟ یہ ورڈز کیوں ہیں؟ یہ ورڈز راتوں کو لیٹے ہوئے جو ہے نا ضمیر پر ہتھوڑے بن کر برستا ہے کہ یہ موسمی حالات سے چھیڑ چھاڑ کرے گا، بارش، قحط، زلزلے، آفات، یہ اپنی ٹیکنالوجی سے ان کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گا. بایولوجیکل ویپنز طرح طرح کے جراثیم چھوڑے گا، پہلے ہمیں بیماری کھلائے گا، پھر ہمیں مہنگی دوائی کھلائے گا، اور مسلمان زخمی پرندوں کی طرح کی مانند ہراساں پھڑپڑاتے پھریں گے. فرٹیلیٹی ریٹ کم کر دے گا. کرپٹو کرنسی کے ذریعے سے جو قرآنک کرنسی ہے، قرآن میں درہم اور دینار کرنسی بتایا گیا ہے اسلام کا، اس کے ذریعے سے پہلے پیپر کرنسی، پھر پلاسٹک کارڈ، پھر ڈیجیٹل کرنسی، پھر کرپٹو، اور پھر پیسہ پورا اس کے کنٹرول میں چلا جائے گا اور جو پھر وہ قحط سالی لے کر آئے گا. یہ دکھ ہے جو کہ اندر ہی اندر ناسور بن چکا ہے. اور وہ اصحاب رقیم اچھے تھے، وہ مخلص نوجوان کہ تھے، وہ 7 اور 8واں کتا تھا. کتا جو تھا اس کا کردار کیا میسج دے رہا ہے کہ کتے جیسا جانور، نجس جانور جو ہے جب ولیوں کے سنگ لگ جاتا ہے تو وہ بھی تر جاتا ہے. تعداد کے اوپر یعنی کہ بحث پر نہ جائیں اور یہ سوچیں کہ ہم ان کی جگہ ہوتے اور ایمان کی سلامتی سے دنیا سے چلے جاتے. جب جاگے تو بادشاہ اس وقت کا موہد تھا، وہ حیات بعد از موت کا کی مثال بنے اور ان کے مدفن کے پاس مسجد بنائی گئی تاکہ زائرین وہاں برکت حاصل کرنے آئیں. المیہ یہ ہے کہ آج کل اللہ والوں کے مدفن پر جاہلیت کا قبضہ ہے، ورنہ وہاں پر بھی مسجد میں برکت لینے کے لیے جایا جا سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 سے 31 میں فرماتے ہیں کہ قریش جو ہیں سردار، وہ غریب مومنین کو پاس بیٹھنے نہیں دیتے. جواب آیا کہ اسلام تو ہمیشہ غربت میں ہی پروان چڑھا ہے. جنت جہنم کے نظارے دیکھو تو امیر غریب کے فاصلے خود ہی سمٹ جائیں گے کہ جب تم جنت اور جہنم کے بارے میں سوچو گے تو خود ہی سب برابر نظر آئیں گے. واقعہ نمبر 2، دوسرا واقعہ کیا میسج دے رہا ہے؟ 2 باغ والے تھے. ایک مومن کا باغ تھا جو کہ غریبوں کی بڑی مدد کرتا تھا، کھجوریں پکتی تو تقسیم کرتا، اللہ کا شکر کرتا. جبکہ دوسرا جو تھا وہ ایک مالدار کافر کا باغ تھا جو بخل کرتا اور مومن پر اپنی برتری دکھاتا کہ یہ دیکھو میرا کمال ہے، آگے بھی میرے ساتھ ایسا ہی رہے گا، میرا باغ کبھی بھی جو ہے زوال پر نہیں آئے گا، میں اتنی محنت کر رہا ہوں. تو اس کو آندھی نے لپیٹ لیا، ہاتھ ملتا رہ گیا. میسج کہ مال، سٹیٹس، گلیمر، ٹھاٹ باٹ، چکا چوند یہ دھوکہ ہے، اور اس زومبیز ریس سے اور یہ سودی سسٹم، یہ بھیڑ چال، یہ سراب ہے، یہ عارضی ہے. دجال جو ہے حب مال کے ذریعے سے ایمان ہمارے تباہ کرے گا.
تو اس لیے اس سے بچنا ہوگا مٹیریلزم سے۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور ایک صاحب باطن استاد حضرت خضر کی تلاش میں کیوں نکلے؟ اس لیے کہ دجال کانا ہے۔ دجال کانا کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف اس کی ایک آنکھ ہے، یعنی کہ وہ ظاہری علم اور ظاہری جو ہے آنکھ سے دنیا دکھاتا ہے، اور کسی صاحب فراست علم لدنی والے ایسا شخص جس کی کہ انر سائٹ زیادہ ہو، انٹلیکچوئل ہو، اس کی صحبت کمپنی بہت ضروری ہوگی۔ پھر اس ٹیچر کی مان کر چلو، اعتراض نہیں کرنا، اور وہ اپنے جو ہے انرجی اورا سے، اپنی نگاہوں سے جو ہے وہ تربیت کر رہا ہوتا ہے آپ کی۔ پھر حضرت موسیٰ اپنے شاگرد یوشع کے ساتھ مجمع البحرین پر پہنچتے ہیں۔ یہ مجمع البحرین کیا ہے؟ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ۔ یہ بھی ایک سمبل ہے، یہ بھی تعویل ہے کہ ایسی جگہ، ایسا شخص کے پاس جانا ہے جہاں علم شریعت اور حکمت دونوں جو ہے کا وہ ماہر ہو، اور اس کی نشانی اس جگہ کی یہ ہوگی کہ وہاں پر مردہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر پانی میں سرنگ بنا کر چلی جائے گی۔ میسج کیا ملا؟ کہ اللہ والوں کے پاس مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، ڈیڈ سولز کو اللہ والے ریوائیو کر دیتے ہیں، اور دجالی شعبتوں سے، شعبدے بازیوں سے امپریس نہیں ہونا۔ پھر تیسرا کام جو ہے وہ اس نے اب 3 کام جو ہے وہ کرے گا، حضرت خضر علیہ السلام کریں گے، اور حضرت موسیٰ کو وہ سمجھ نہیں آئیں گے اور وہ کویسچن کریں گے کہ پہلے کشتی میں سوراخ کیا، کیونکہ وہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ مشیت الہی، حکمت اور فراست کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان پر تنقید اور اعتراض کرنا بے ادبی اور اپنی شامت ہے۔ وہ 2 مسکینوں کی کشتی تھی، آگے ظالم بادشاہ سب کی کشتیاں جو تھیں وہ قبض کر لیتا تھا، تو کشتی کو خود ہی جو ہے خراب کیا، نقص ڈالا تاکہ ملاحوں کے پاس ہی رہے اور ان کی روزی روٹی چلتی رہے۔ میسج کہ اپنے نفس کی کشتی کو اتنا شکستہ کر دو کہ اپنی نفس کو اتنا کمزور کر لو کہ ظالم شیطان جو ہے وہ قابض ہی نہ ہو سکے۔ دوسرا اس کا میسج یہ ہے کہ تجالی دور میں جو ایلیٹس ہوں گے، عمراء ہوں گے، ان کی شان و شوکت، ان کے مال و اسباب کو اس جو ہے دجالی سسٹم زیادہ ہڑپ کرے گا، اور درمیانے لوگ جو ہوں گے وہ ان کی بچت ہو جائے گی۔ دوسرا کام اس نے کیا کیا؟ بچے کا قتل کیا۔ بچے کے قتل میں اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ کہ نیک والدین کو بڑا ہو کر اس نے اذیت دینی تھی۔ میسج کیا ملا؟ کہ دجالی سسٹم جو ہوگا وہ بچوں کو والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش بنا دے گا، صرف نیک والدین ہی بچ پائیں گے۔ تیسرا کام اس نے کیا کیا؟ کہ اس نے بستی والوں نے مسافر سمجھ کر حضرت خضر اور موسیٰ کو کھانا تک نہ پوچھا، اور خضر نے ان کی ایک دیوار تھی وہ بغیر مزدوری کے مرمت کر دی۔ میسج اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا، اس خزانے کو محفوظ کیا کیونکہ اس کے والدین صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی صالحین جو والدین ہوتے ہیں ان کے بچوں کے اوپر غیبی ہاتھ رکھتا ہے، اور ان کی نسلیں رزق جو ہے پاتی رہتی ہیں۔ سارے واقعے میں ہمیں کیا میسج مل رہا ہے؟ کہ اللہ کے نظام کے سلسلے لاجک اور عقل سے باہر ہیں، حکمت، بصیرت، علم لدنی والے ہی ان کو پہچان سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو نظام، اللہ کے معاملے ہوتے ہیں، اس پر راضی برضا رہنے میں ہی ہماری عافیت ہے، اور اس ایئر آف دجال کے اندر ایک صاحب فراست عالم کی صحبت بہت ضروری ہے۔ اس کا ادب کرنا، اس پر اعتراض اور تنقید نہ کرنا، وہی شخص ہوگا جو کہ دجالی شعبدوں کو آئیڈینٹیفائی کرے گا اور اس کا حل بتائے گا۔ پھر چوتھا واقعہ جو ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے کا ایک بہت بڑا نیک بہادر فاتح شخص تھا، ایسی قوم کے پاس گزرا جو کہ یاجوج ماجوج قوم کے ستائے ہوئے تھے، جو کہ بڑی جنگلی قسم کی قوم تھی۔ تو انہوں نے مدد مانگی، تو ذوالقرنین نے لوہے، تانبے اور چٹانی پتھروں کو اچھی طرح آگ میں پگھلایا، اور ان کی پلیٹس بنا کے ایک مضبوط دیوار جس کو کہ اچھی طرح دھنکایا، آگ کے اندر دھنکا دیا گیا تھا، تو اس کے اندر الیکٹرو میگنیٹک پراپرٹیز آ گئیں، اور وہ ایک زبردست پروٹیکٹیو وال بن گئی کہ قرب قیامت تک اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا تھا۔ میسج کیا ملا اس واقعے سے؟ کہ دجال کے زمانے میں ایک ایسا دفاعی نظام، ایک ایسا لیڈر چاہیے ہوگا جو کہ نیک اور ویل وشر ہو،
اور ماڈرن نیوکلیئر ہتھیاروں کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور مین آف اتھارٹی ہو، اس کے پاس اتنی جو ہے یہ ایلومیناٹیز اور سازشی شیطانی چالوں کا کلا کما کرنا جانتا ہو۔ سورۃ کہف ختم ہوتی ہے، ہر جمعے کو ہم نے اس کو سمجھ کر دہرانا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں، خود بھی اور دوسروں کو بھی ان کے اندر جو ہڈن میسج ہے اس کی یاد دہانی کرانی ہے۔ طوطے کی طرح پڑھنا بہت زیادتی ہوگی اس کے ساتھ۔ 4-5 باتیں ہم نے آج میسیجز پڑھے ہیں، ان کو میں پھر دہراتی ہوں کہ always pursue the path of spiritual guide and stay away from cosmetic world, money and zombies race. Have strong defensive leader our army with latest space and astro technology. Make underground or faraway places from the cities, villages type where technology of Dajjal cannot reach. Come back to organic lifestyle and organic food. Avoid paper, plastic, digital money. Come back to gold and silver. سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ سمندر اور درخت سیاہیاں قلم بھی بن جائیں تو اللہ کی حکمتیں، اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی، عقل تھک کر واپس لوٹ آئے گی۔ سورۃ کہف کے 4 واقعات آج کی ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسلوں کے اندر گھول کر پلا دیں۔ امام مہدی، عیسیٰ، دجال کا جو مارکہ ملحمہ آرمیجڈون جو ہونے والا ہے وہ ہماری نسلوں کو ذہن نشین ہو کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اپنا حق ادا کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔